محمد حبیب اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 روز تراویح کی باقاعدہ امامت فرمائی، لیکن صحابہ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے چوتھے روز امامت کے لیے تشریف نہ لائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو نہ گئے ہوں، بعض صحابہ کھنکھارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف لاحق ہوا، کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائیں، اگر فرض کر دی گئیں تو تم ادا نہ کر سکو گے، لہٰذا اے لوگو نماز تراویح اپنے گھروں میں بھی ادا کرو۔ جبکہ آپ علیہ السلام کا ماہ رمضان میں بذات خود جماعت کے بغیر 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرنے کا معمول تھا، جیسا کہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ نیز اگر امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کر لیں تو وہ متواتر کے معنی میں ہو جاتی ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اور پوری امت نے اسے قبول کیا ہے۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروایا تو ان پر کسی نے گرفت نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کرام نے باجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا 20 رکعت پر اتفاق یعنی اجماع صحابہ اس بات کی شہادت ہے، یعنی گواہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی ہیں۔ نیز اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ دین و آخرت سے متعلق امور میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متعین کر کے بتائیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی اصل اور دلیل ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح کے امور سے متعلق صحابی کا اپنا قول بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام دین کے احکامات میں اپنی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا بھی حکم دیا، اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی رسم خیر جاری کریں تو اس کی اتباع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور ان کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت کہا جائے گا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین صحابہ کرام کی سنت لازم ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہاء کرام امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہیں، بلا عذر اس کا تارک گناہ گار ہے، اور 20 رکعت تراویح کا انکار نصوص شرعیہ سے ناواقفیت، جمہور فقہاء کرام کی مخالفت اور گمراہی ہے، اور تراویح کو 8 رکعت کہنا اور اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی شریف کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1999 نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ کتاب کے مقدمہ میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق
तौफ़ीक हो जाए। इस किताब में 1400 साल तारीख़ पर मुदल्लल बहस करने के बाद शेख अतिया मोहम्मद सालिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तफसीली तज्ज़िये के बाद हम अपने कुर्रा से अव्वलन तो ये पूछना चाहेंगे कि क्या 1000 साल से ज़्यादा इस तवील अरसे में किसी एक मौके पर भी ये साबित है कि मस्जिद नबवी में 8 रकात तरावी पढ़ी जाती थी, या चलें 20 से कम तरावी पढ़ना हो ही साबित हो, बल्कि साबित तो ये है कि पूरे 1400 साल दौर में 20 या इससे ज़्यादा ही पढ़ी जाती थी। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी सहाबी या माजी के किसी एक आलिम ने भी ये फतवा दिया कि 8 से ज़्यादा तरावी जायज़ नहीं, और उसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस को इस फतवे की बुनियाद बनाया हो। बिरादरान इस्लाम, लिहाजा इजमाए उम्मत इसी पर है कि तरावी की नमाज की 20 रकात ही हैं और यही पढ़नी चाहिए, न कि 8 रकात नमाज तरावी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल सालेह की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नमाज तरावीह को मुकम्मल अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।